الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے اور فطرت ہے کہ دنیا میں جب کبھی حق آیا ہے، سچ آیا ہے، باطل ہمیشہ اس کے برسر پیگار رہا ہے. اور باطل کی کوشش یہ رہتی ہے کسی طریقے سے حق کو دبا دیا جائے اور اس کو خلط ملط کر دیا جائے. سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ کے قائل انسان تو انسان، جنات بھی تھے، شجر حجر بھی تھے. زمین و آسمان کی مخلوق آپ کی توصیف کیا کرتی تھی اور جنت کی حوریں آپ کا نغمہ گایا کرتی تھیں. 40 سال تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن صفا کی چوٹی پر آپ نے اعلان کیا کہ میں پہاڑ کے اس طرف سے اللہ کے ایک عذاب کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. وہ چچا جس نے آپ کی پیدائش پر اپنی باندی سویبا کو آزاد کر دیا اور بے پناہ مسرت اور خوشی کا اظہار کیا تھا، وہی چچا زبان سے یہ الفاظ نکالا، تبن لک لہذا جمعتنا، تیرا ستیاناس ہو، اسی لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور زمانے نے گواہی دی
کہ تباہ کون ہوا، برباد کون ہوا، اور دنیا کے گوشے گوشے میں نام کس کا لیا جا رہا ہے، اور اللہ نے کس کے ذکر کو بلند کیا۔ اور یہ چیز صرف مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ تک محدود نہیں رہی۔ صحابہ کرام آئے، انہوں نے حالات کا سامنا کیا، فتنوں کا سامنا کیا۔ تابعین آئے، حالات آئے، فتنے آئے۔ حق کی یہ خاصیت ہے کہ حق فتنوں سے گھرا ہوا رہتا ہے۔ یہ ہماری قسمت کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں پنپ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں کہ حق اور باطل اتنا مل چکا ہے، اور باطل حق کا لباس پہن کر آ کر ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ اچھے اچھوں کی عقلیں ٹھکانے پر لگ جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں طے تھا، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ کفار مکہ، یہ طائف کے دشمن۔ مدینہ طیبہ کے اندر طے تھا، یہ عبداللہ ابن سبا، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ نصارہ، یہ بنو قریظہ، یہ فلاں طے تھا۔ اور جو منافق تھے آستین کے سام، امامہ لگائے ہوئے، پگڑی لگائے ہوئے، داڑھی پہنے لگائے ہوئے اور جبہ پہنے ہوئے، نماز کا گھٹا لگائے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی فہرست آقا کو دے دی تھی، آقا کو معلوم تھا۔ اور جب میدان جہاد جاتے تو وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ وہ صاف کہتے، قالوا ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا۔ پتہ لگتا میدان میں کون آتا ہے اور کون بھاگتا ہے، بھاگنے والے کا عذر صحیح ہے یا بھاگنے والا بہانہ بنا کر بھاگ رہا ہے، پتہ لگتا تھا۔ لیکن ہم جس زمانے کے اندر اور جس ماحول کے اندر اور جن فتنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اللہ ہی ہمارا محافظ ہے، اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے۔ کوئی دین کا دائی بن کر، کوئی کسی جماعت کا لیبل لگا کر، کوئی امامت جیسا مقدس پیشہ اپنا کر، کوئی مدرسہ اور بخاری کا حوالہ دے کر، اور کوئی کسی مدرسے کے اندر امامہ رکھ کر، سفید جھبا رکھ کر، لنگی رکھ کر، تبلیغ کا نشان رکھ کر، اور مسلک اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہوا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں اس قسم کی باتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آج جس زمانے کے اندر لوگوں کو استنجا کے ڈھیلے لینے کی تمیز نہیں ہے، وضو کے آداب کا پتہ نہیں ہے، آج طلاق ایک مذاق ہو چکا ہے، شریعت کے شاعر اور شریعت کے اہم ستون ایک ٹھٹا بن چکے ہیں۔ شادی خانہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے۔ عورت کے بارے میں پتہ نہیں لگتا یہ چمارنی کی اولاد ہے یا مسلمان اور مومن کی اولاد ہے۔ ایسے زمانے میں قرآن کا نام لے کر، دعوت کا نام لے کر، غیر مسلموں کے اندر دعوت و تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت کا نام لے کر، اس پر مزید ٹھپا لگانے کے لیے اپنی کانفرنسوں کے اندر امام حرم، وہاں کی ایک ایک چیز قیمتی ہے، وہاں مصلی پر کھڑا ہو کر کعبے کے سامنے کلام پاک کی آیتوں کو سنانے والا، لاکھوں کی امامت کرنے والا تو دور کی بات ہے، وہاں اگر کوئی بیت الخلاء کا دروازہ بھی بن جاتا ہے، وہاں کا سنگریزہ بھی بن جاتا ہے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کا، حالانکہ وہاں کتا سانپ وغیرہ نہیں ہوتے، حضرت نے کہا اے اللہ میں اس لائق تو نہیں کہ انسان بن کر رہوں، بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی، مجھے وہاں کا سانپ بنا دے، کتا بنا دے، لوگ مجھے مارے اور اس زمین کا میں پیوند ہو جاؤں۔
یہ وہ پاکیزہ مقدس سرزمین، میں اپنے جلسے کے اندر وہاں کے امام صاحب کو بلاؤں، مدینہ طیبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کو بلاؤں، لاکھوں کا مجمع، اور سعودی مملکت اپنی حکومت کے خرچے سے ایک اسٹاف دے کر ہوائی جہاز کے اندر امام حرم کو ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی پیس کانفرنس کے اندر بھیجتی ہے، تو لوگوں میں اس کا کتنا امپریشن ہوتا ہے، لوگوں میں اس کا کتنا تاثر ہوتا ہے کہ بھئی جب امام حرم آ رہے ہیں مدینہ طیبہ روضہ مطہرہ کے قریب، درود و سلام پڑھنے والے، اللہ کا قرآن سنانے والے، امت کو توحید کا درس دینے والے آج اس مجمع کے اندر آ رہے ہیں، یہ علماء جل رہے ہیں، ان کو چندہ نہیں ملتا، ان کو شہرت نہیں ملی، ان کے سر اونچے نہیں ہوئے، اور لاکھوں کوشش کرتے ہیں طعام متبرکہ تقسیم کیا جائے گا، دعوت کی جائے گی، فاتحہ کی بوندی تقسیم کی جائے گی، لڈو دیے جائیں گے، ایم ایل اے آئے گا، کاؤنسلر آئے گا، آتے نہیں لوگ، اور داعی اعظم مبلغ اور مفکر اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک ٹکٹ رکھتا ہے 500 روپے، سب سے کم قیمت کی ٹکٹ 200 روپے۔ یہ کیا کشش ہے، یہ کیا اس کے اندر جادو ہے، سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ لوگ اس کا چینل کا پیس ٹی وی کا سیٹ اپ باکس پیسہ دے کر خریدتے ہیں، اور بڑے سے بڑا وقت کا اللہ والا آ جائے، مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلور میں تشریف لائے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلور میں تشریف لائے، حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بنگلور میں تشریف لائے، حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلور میں تشریف لائے۔ اب اس وقت بھی بڑے بڑے اکابرین کو یہاں کے عوام اور یہاں کے باشندے مدعو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 150 کی تعداد اور 200 کی تعداد، اور مفکر اسلام ٹائی لگائے ہوئے، کوٹ پہنے ہوئے اور پتلون پہنے ہوئے اور داڑھی کو کٹائے ہوئے اور سر پر سے ٹوپی نکالے ہوئے جو زبان چلاتے ہیں تو ٹکٹ کے کاؤنٹر بند ہو جاتے ہیں، ہم جنت کا وعدہ کرتے ہیں، ہم لڈو دیتے ہیں، بوندی دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ضیافت دیتے ہیں، لیکن ہے کہ مفکر اسلام کے وقت سے پہلے بکنگ کلوز ہو جاتی ہے، ریزرویشن ختم ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ ہکے بکے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ اگر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث روح رواں بنگلور بلایا جائے اور ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا جائے، ہم قسمیہ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں درجے لوگ وہاں رجوع ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایسے ماحول، اور لوگ کہتے ہیں بھئی وہ کون سی قرآن سے ہٹ کر بات کرتا ہے، قرآن غلط پڑھتا ہے، حدیث غلط پڑھتا ہے، یا اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے۔ ارے اس کے مجمع کے تمہارے بیانوں کے اندر لوگ لڑتے ہیں، داڑھی والے داڑھی مڈے کی فائٹنگ ہوتی ہے، پردہ دار عورت اور بدکار عورت کی فائٹنگ ہوتی ہے، نمازی اور بے نمازی کا جھگڑا ہوتا ہے، دیوبندی بریلوی کا جھگڑا ہوتا ہے، امراء اور غریبوں کے درمیان کشمکش ہوتی ہے، اور بھرے مجمع کے اندر 20 لوگوں کو کھڑا کر وہ مسلمان بناتا ہے اور کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ لوگ متحیر ہیں، لوگ پریشان ہیں، اس شکل کے اندر آج ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کی پیس ٹی وی اور اس کا یہ فتنہ آج عوام کے سامنے ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن 30 پارے آپ کا حافظ مسجد میں سناتا ہے وہی تو سناتا ہے، وہ وہی تو حدیث بیان کرتا ہے، کیوں جلتے ہیں لوگ، کیوں سڑتے ہیں لوگ؟ بتائیے کہ علماء کو حسد ہے اس سے، علماء کو جلن ہے اس سے، اور یہ مقابلہ جو ہو رہا ہے کیا علماء سے ہو رہا ہے؟ عالم کا مقابلہ عالم کے ساتھ ہو سکتا ہے،
ڈاکٹر ذاکر نائک کسی مدرسے کا تعلیم یافتہ نہیں ہے، کسی مدرسے کی ہوا اس نے نہیں کھائی ہے. کارپوریٹ ماڈرن سیکولر ماحول کے اندر LKG سے لے کر MBBS تک بامبئی کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اتنی ہی جتنا کہ آپ نے حاصل کی ہے انجینئر ہو کر، پلمبر ہو کر اور الیکٹریشین ہو کر، سافٹ ویئر انجینئر، جتنی آپ کو معلومات ہیں بس اتنی ہی ہیں. نہ دارالعلوم دیوبند کا وہ فارغ ہے، نہ مظاہر کا وہ فارغ ہے. تو سب سے پہلی بات آپ ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ عالم کا جھگڑا، علماء کا جھگڑا، اہل مدارس کا جھگڑا ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے. کبھی آپ نے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا مولانا مفتی علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک، سنا؟ ڈاکٹر کا لفظ جڑا ہے. اور دارالعلوم کے شیخ الحدیث کے ساتھ آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر سعید پالن پوری. جو چیز ہے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہے. نہ خود ان کے پیروکار، نہ خود ان کے ماننے والے، نہ خود ان کا پیس چینل جب اناؤنس کرتا ہے اور بلاتا ہے تو ان کو علامہ اور مفتی نہیں کہتا. تو یہ بات طے ہے، مقابلہ پہلوان کا پہلوان سے ہوتا ہے، امام کا امام سے ہوتا ہے، ڈاکٹر کا ڈاکٹر سے ہوتا ہے، چمار کا چمار سے ہوتا ہے. پہلی بات یہ طے ہے اہل علم، اہل فقہ، اہل اللہ، اولیاء اللہ، یہ الگ طبقہ ہے. اس کا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ ڈاکٹر ذاکر کا ان اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے کسی قسم کا کوئی سمبند ہے اور کوئی تعلق ہے اور کوئی رشتہ ہے. ڈاکٹر ذاکر کے اسپیچ میں، اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ یہ دینی محفل تھی، سن کر میں نے چہرے پر نبی کے نور کو لا لیا. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ایک بندہ آپ ایسا بتا دیں، ایک عورت ایسی بتا دیں کہ اس نے قرآن کی وہ باتیں کہی، حدیث کی وہ باتیں کہی، سیرت طیبہ کو ایسے اجاگر کیا. میں داڑھی مڈا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ میں بیٹھ کر میں چہرے پر 1.25 لاکھ پیغمبروں کے نور سے اپنے چہرے کو منور کر لیا. ایک فرق آپ بتائیں، ایک فرق بتائیں. میں بے نمازی تھا، ڈاکٹر صاحب کی محفل میں بیٹھ کر میں نمازی بن گیا. میں حرام خور تھا، میں سود خور تھا، میں رشوت خور تھا، میں ماں باپ کا نافرمان تھا. ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں بیٹھ کر میری زندگی بدل گئی. اس کے بالمقابل تحریک الیاس، دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے دعوت و تبلیغ، حضرت مولانا علامہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہیں. شعبہ دعوت و تبلیغ دارالعلوم دیوبند کا ایک شعبہ ہے. دنیا کا کوئی چپا ایسا بتا دو، سمندر کا، خشکی کا، جنگل کا، بیاباں کا، شہر کا، دیہات کا، امیروں کا، غریبوں کا، حاکموں کا، محکوموں کا، انڈور کا، آؤٹ ڈور کا، کہ جہاں یہ کہہ سکے کوئی آدمی کہ صاحب ہمیں دعوت و تبلیغ کے اثرات ہم تک نہیں پہنچ سکے. کوئی علاقہ میں دکھاؤں گا یہ ڈاکو تھا، یہ توبہ کر لیا. یہ داڑھی مڈا تھا، اس نے داڑھی رکھ لی. یہ زانی تھا، اس نے زنا سے توبہ کر لیا. یہ بدکار تھا، اس نے بدکاری سے توبہ کر لی. کوئی MLA نہیں آتا، کوئی اس کے اندر امام حرم نہیں آتا، اور کوئی اس کے اندر کاؤنسلر نہیں آتا، کوئی اس میں طعام متبرہ کا تقسیم نہیں کیا جاتا، اور کوئی بھڑکیلی تقریر نہیں ہوتی. دنیا کے چپے چپے کے اندر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے، تادیر آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، حضرت اس کی گاڑی میں بیٹھے اور حضرت نے فرمایا بھیا تم کتنے خوش نصیب ہو کہ روزانہ کعبے کو دیکھتے ہوگے، طواف کرتے ہوگے، زمزم پیتے ہوگے. آنکھوں سے آنسو نکال کر کہنے لگا 8 سال ہو گئے مطاف حرم کی مسجد میں داخل ہو کر. حضرت نے چھٹی پکڑی کہ تم
مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر یہ کام کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس نے اسی وقت توبہ کی اور جا کر اس نے جو ہے غسل کیا اور طواف کیا۔ یہ دارالعلوم دیوبند اور اکابرین اور تحریک الیاسی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات مکہ مکرمہ میں ملیں گے، مدینہ طیبہ میں ملیں گے، نبی کے روضے کے پاس ملیں گے، نبی کی مسجد میں ملیں گے، ریاض الجنہ میں ملیں گے۔ کام ہو رہا ہے تو پھل دکھا رہے ہیں ہم، مرد شادی کر رہا ہے اولاد دکھا رہے ہیں، زمین زرخیز ہے فصل بتا رہے ہیں، ندی ہے سیرابی بتا رہے ہیں، ہم نے گڑھا کھودا تو ہم بتا رہے ہیں کہ اس گڑھے سے ہم نے سونا نکالا، ہم نے چاندی نکالی۔ ایک فرد بتا دو کہ میں متقی ہو گیا، میں تہجد گزار ہو گیا، میں نمازی بن گیا، میں چہرے پر داڑھی رکھ لیا، میں عورتوں کے اندر پردہ لے آیا، میں حلال و حرام کی تمیز کرنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں کا ہجوم ہے، حد نگاہ تک 20 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ افراد جمع ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کتنے دینی مدارس ہیں؟ ایک مدرسہ بریلوی مکتب فکر کا ہو، غیر مخلدوں کے مکتب فکر کا ہو، سنی مکتب فکر کا ہو، دیوبندی مکتب فکر کا ہو، مجھے آنکھوں پر پٹی ڈال کر آٹو میں ٹیکسی میں بٹھا کر لے جائیے، بخدا اس مدرسے کے اندر ایک بچہ نہ دکھاؤں جو یوں کہے کہ میرے ماں باپ نافرمان تھے اور خدا رسول کے عاصی مجرم تھے، لیکن جماعت کی ہوا کی برکت سے مجھے مدرسے میں اس نے داخل کر دیا۔ ایک مدرسہ جہاں پر آپ کو جماعت کے حوالے سے ایک خانقاہ ایسی بتا دو کہ جہاں آپ کو علماء کے حوالے سے، بیانات کے حوالے سے اور جماعت کے حوالے سے خانقاہ میں فرد نہ ملتا ہو، وہ خانقاہ بریلویت کی ہو، وہ خانقاہ دیوبندیت کی ہو، خانقاہ میں اس کے اثرات آپ کو ملیں گے، مدارس میں اس کے اثرات آپ کو ملیں گے، مکاتب میں اس کے اثرات آپ کو ملیں گے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کے اثرات آپ کو ملیں گے۔ میں آج ہندوستان کے اندر لوگ مسلمانوں کو لان تان کرتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ پولیس محکمہ جو ظلم اور رشوت اور زیادتی اور بربریت کا دوسرا نام ہے، بمبئی کے اندر ابھی کمشنر جو پولیس آئے تھے حسن غفور جن کا نام ہے، ہندوستان کی آزادی سے تاریخ سے لے کر اب تک رشوت نہ لینے کا ریکارڈ تو دور کی بات، حسن غفور سرکاری تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے، 1 روپیہ صرف اپنی عاجزی اور انکساری کے لیا کرتے تھے۔ یہ خانقاہوں کے اثرات پولیس ڈپارٹمنٹ کے کمشنر آفس تک چلے گئے ابھی حال میں، یعنی 10 دن بھی نہیں ہوا کہ وہ اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لیا۔ ساری زندگی جب وہ کمشنر بن کر رہے اور انہوں نے رشوت لینا تو دور کی بات، ظلم و بربریت کی طرف قدم بڑھانا تو دور کی بات، سرکاری جو جائز تنخواہ تھی صرف 1 روپیہ وہ تنخواہ لیا کرتے تھے۔ ابھی کی بات ہے، 8-10 دن کی بات۔ یہ خانقاہوں کے اثرات ہیں، یہ علماء کی صحبت کے اثرات ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کتنے لوگوں کی زندگی آپ نے بدلی، کتنے لوگوں کو آپ راہ راست پر لائے۔ ایک مدرسہ بتا دو، ایک حافظ بتا دو، ایک عالم بتا دو، ایک مفتی بتا دو، ایک امام بتا دو، بس جو یوں کہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سے متاثر ہو کر میں امام بن گیا، میں علم دین کا راہی بن گیا، میں دین کا سپاہی بن گیا، میں دین کا غازی بن گیا۔ پورے عالم کے اندر جتنی مجاہدوں کی تنظیمیں ہیں، لشکر طیبہ ہو، جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا کہ جو ہی تنظیمیں ہوں، ان تنظیموں کے اندر ایک فرق بتا دے کہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ فلمی ہیروئن اور رنڈی کے بغل میں بیٹھ کر انہوں نے جو دی، اس کی وجہ سے میری زندگی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا، میری زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا ہو گیا اور میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مٹانے کے لیے چلا گیا۔ نہ مجاہدوں کے صف میں ملے گی بات، نہ خانقاہوں کے اندر ملے گی، نہ مدارس میں ملے گی، نہ مکاتب میں ملے گی، نہ مسجد کے خود بامبے شہر کے اندر مرکز المعارف ایک ادارہ ہے، حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں اور آسام کے منسٹر ہیں، وہ MP بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دولت اور دولت دی ہے کسی کو، سخاوت بھی حضرت جیسی دے،
انہوں نے ایک مہمان خانہ قائم کیا ہے. بامبے میں جتنے معتبر اداروں کے سفراء آتے ہیں ان کو سحری افطاری اور رہنا سہنا اس ادارے میں جو ہے اس مہمان خانے میں فری ہے. ایک اور مہمان خانہ بامبے میں جتنے مستند ہندوستان کے بیرونی علماء ہیں اس کے لیے کار ہے، ڈرائیور ہے، اور ان کے لحاظ کا افریقہ سے آئے مہمان افریقہ کے ٹائپ کا کھانا، بنگلور سے آئے بنگلور کے ٹائپ کا کھانا. دولت دو اللہ کو، یہ قابل رشک دولت کتنا بھر بھر کر دیوبند کو دیتے ہیں، مدارس کو دیتے ہیں، اور کتنا بھر بھر کر وہ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، وہ جانے اور ان کے اللہ جانے. انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے مرکز المعارف، اور بڑا قیمتی ادارہ. اس ادارے کے اندر ہندوستان کے مائع ناز مدارس دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، ندوۃ العلماء میں جو طلباء قابل ہوتے ہیں، رینک ہولڈر ہوتے ہیں، ان کو وہ لیتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں اور ان کو وظیفہ دیتے ہیں. فیس لینا تو دور کی بات، الٹا ان کو تنخواہ دیتے ہیں، عمدہ کھانا، عمدہ پینا. اور اس کے بعد چونکہ مدارس میں لگے ہوئے طلباء مقامی زبان سے واقفیت نہیں رہتی، کنڑ نہیں جانتے، انگریزی نہیں جانتے، تمل نہیں جانتے، کمپیوٹر نہیں جانتے اور میگزین پڑھنا نہیں آتا، تو ان کے اندر مہارت پیدا کی جاتی ہے کہ حالت حاضرہ کے مطابق وہ غیر مسلموں کے اندر دعوت و تبلیغ کرے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کرے. کہتے ہیں کہ لکل فرعون موسیٰ، اللہ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ کو پیدا کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک آرام سے ہن مار کر چل رہا تھا اور اپنا دبدبہ قائم کیا ہوا تھا، اپنی فرعونیت کا سکہ پوری دنیا کے اندر قائم کیا ہوا تھا. اس کی اسکول مہاراشٹر میں تو کیا ہندوستان کے اندر 1 نمبر پر چل رہی تھی، اور اس کا ڈرامہ اور اسٹیج پروگرام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا. لوگ تھے کہ دیوانے تھے، لوگ تھے کہ عاشق تھے، لوگ تھے کہ مرے جا رہے تھے کہ کوئی وقت کا سائی بابا ہو اور کوئی وقت کا قطب ہو اور وقت کا ابدال ہو. اتنا لوگ اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے پیان حرمین شریفین کے اندر اس کی تکریم ہوتی تھی. سعودی مملکت کے اندر، دبئی میں، قطر میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ورلڈ کا گلوب لے کر، میپ لے کر آپ سامنے رکھیں، شاید دنیا کا کوئی ملک ہوگا کہ جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پہنچ نہ ہوئی ہو. چلتا تھا کاروبار، چلتا تھا کاروبار. لیکن مرکز المعارف یہ علماء کا جو دستہ تھا، ہم لوگ تھے کہ بھئی بخاری میں الجھے ہوئے تھے، ہم لوگ تھے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک تھی، ہمیں پتا نہیں تھا کہ ان کی پیس کانفرنسوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کی اسکولوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کے لیکچر میں کیا ہوتا ہے. جو آپ نے سنا وہی ہم نے بھی سنا. آپ نے یہ سنا کہ غیر مسلموں میں وہ کام کرتا ہے، وہ ڈیبٹ کرتا ہے، وہ بحث و مباحثہ کرتا ہے، وہ افریقہ کے احمد دیدات کا شاگرد ہے، بائبل پر، انجیل پر اور آسمانی کتابوں پر اس کی مہارت تامہ ہے. ان کی کتاب سے ان کو جواب دیتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے قرآن کے مسائل حل کرتا ہے. ہم نے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، چلو تم کو تمہارا طریقہ پیارا، ہم کو ہمارے خانقاہ کا طریقہ پیارا. جتنا آپ کو معلوم تھا اتنا ہی مجھے بھی معلوم تھا. اڑتی اڑتی خبریں آتی تھیں کہ بھئی یہ بے پردگی ہوتی ہے اس کے جلسے کے اندر اور نمائش ہوتی ہے، اور اس لیے یہ جنت کا نمونہ بناتا ہے، یہ جہنم کا نمونہ بناتا ہے، یہ جہنم کے سانپ اور بچھو کی شکل دیتا ہے، یہ فرشتوں کی شکل دیتا ہے. تو ہم یہی سوچ کر کہ بھی دنیا میں ہر انسان کے پیچھے کچھ حاسد لگے ہوئے رہتے ہیں، یہ دنیا کی تاریخ ہے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے، ان کے حاسد ان کے پیچھے لگے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئے، ان کے جلنے والوں نے اتنا جلا. ایک وقت بخارا کے اندر وہ آیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے بخارا میں رہ نہ سکے، ہجرت کر کر آپ کو چھوڑ کر جانا پڑا. مکہ مکرمہ میں آقا کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ آقا مجبور ہو کر مکہ مکرمہ کو الوداع کہنا پڑا. یہ ریت ہے دنیا کی کہ کام کرنے والوں کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، کام کرنے والوں کے ساتھ جلن کی جاتی ہے. اور اس معاملے کے اندر رضا اکیڈمی بامبئی قابل تعریف ہے کہ اس نے سب سے پہلے ذاکر نائک کا پوسٹ مارٹم کیا اور ثابت کیا کہ 1 نمبر کا فراڈ اور 1 نمبر کا دھوکے باز آدمی ہے. یہ نبی کی حرمت، نبی کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکالتا ہے. یہ حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے، کربلا کی جنگ کے بارے میں یہ کہتا ہے یہ جنگ دین کے لیے نہیں عہدے کے لیے لڑی گئی. میری نگاہ نیٹ پر اور میری نگاہ عالمی خبروں پر اور میری نگاہ ایسی چیزوں پر رہتی ہے. میں نے کہا انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کر لیا ہوگا. اور اس نے توبہ نامہ بھی وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کے روبرو جا کر پیش کیا. جب وہاں کی رضا اکیڈمی میں ان کو مطالبہ کیا، ایف آئی آر لکھوائی کہ یہ نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. چونکہ معاملہ بریلویوں کا تھا، اب وہ ہمارے گھر کے آدمی نہیں، تو ہم نے ان کی شکایت پر دھیان نہیں دیا، ہم نے ان کی شکایت کو غور نہیں کیا. ہے سالے ہر کسی کو پکڑتے رہتے ہیں، کبھی اشرف علی تھانوی کو پکڑ لیا، کبھی خاصی، اور بولے تک ان کا بیان گلے کے نیچے نہیں اترتا، پکڑا ہوگا. تب بھی ہم نے اس کیس کو سیریس نہیں لیا. علماء کرام کا متفقہ فیصلہ رضا اکیڈمی نے جاری کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو کر وہ مرتد ہو چکا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے. اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھے گا نہیں، اگر وہ تجدید ایمان نہیں کرے گا تو ہم اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. ایسی خبریں وقتاً فوقتاً آتی رہتی تھیں، لیکن ہمارا جو زاویہ نگاہ تھا اور ہماری جو نگاہ تھی اس کے خیر کے پہلو پر تھی کہ بھئی یہ امریکہ جیسی سرزمین میں جا کر عیسائیوں سے مقابلہ کر رہا ہے، یہودیوں سے مقابلہ کر رہا ہے. چلو دیوبندی نہ ہوا تو کیا ہوا، بریلوی نہ ہوا تو کیا ہوا، فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ اسلام کو پہنچ رہا ہے. صدام حسین کیا دیوبندی تھا؟ صدام حسین کیا بریلوی تھا؟ صدام حسین کیا آخری درجے میں مسلمان تھا؟ مسلمان تک نہیں تھا، وہ کمیونسٹ تھا. اس زمانے کے اندر اگر کوئی کالج میں جمعہ کی نماز کے لیے جاتا، کارخانے میں ملازم جمعہ کی نماز کے لیے جاتا، یہ شوٹ کر دیتا، سزا نہیں دیتا تھا. اپنے داماد کو اس نے اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر کر اپنی بیٹی کا سہاگ اس نے اجاڑا، اپنے بچوں کو اس نے یتیم کیا. اس کی صفا کی، اس کی درندگی اور اس کی حیوانیت اور اس کی مذہب بیدارگی اور اس کی اسلام دشمنی کا ہمیں پتا. لیکن ایک پہلو اس کا یہ تھا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے اہل عرب کے کٹر دشمن، امریکہ کا وہ حریف تھا، وہ امریکہ کا دشمن تھا، اور دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے. تو لہذا ہم صدام کو چاہنے والے تھے اس اعتبار سے کہ امریکہ کے یہ چنے چبانے پر مجبور کر رہا ہے، دن میں ستارے دکھا رہا ہے، اور جو حیثیت ہے اس کی، اس نے اسرائیل پر بھی میزائل داغے، امریکوں کو اس نے تباہ کیا. کویت جب امریکہ کا سپورٹ لیا اور طرفداری کی تو اس نے کویت کے تیل کے کنووں کے اندر آگ لگا دی تھی. حالانکہ یہ ہندو تھا، یہ کمیونسٹ تھا اور یہ اسلام مسلمان دشمن تھا. اس نے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اندر میوزک کو جاری کر دیا تھا، اس نے کیمرہ ڈانس کو اس نے جاری کر دیا تھا، اور اس نے ہمارے اکابرین کے مزاروں کی توہین کی تھی. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ عالم عرب اور عالم اسلام کا کٹر دشمن یہ یہودی پلڑا امریکہ، اس کا یہ دشمن تھا. اس اعتبار سے ایک لحاظ سے یہ دوستی کے لائق تھا. مانا کہ ذاکر نائک یہ دیوبندی نہیں ہے، یہ بریلوی نہیں ہے، لیکن یہودیوں کو، عیسائیوں کو، انگریزوں کو اور اہل کتاب کو اور ویدوں کے پنڈتوں کی زبان یہ ساکت کر دیتا تھا، یہ خاموش کر دیتا تھا. ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم سنتے تھے، تو اس لیے ہم بھی خاموش رہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی ایک تاریخ رہی ہے. دارالعلوم دیوبند جس میدان کے اندر قدم رکھتا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ فتنہ دم دھڑا کر بھاگ جاتا ہے. ارے قادیانیت کا فتنہ تو دور کی بات ہے، بریلیت کا فتنہ تو دور کی بات ہے، رضا خانیت کا فتنہ تو دور کی بات ہے، غیر مقلدوں کا فتنہ تو دور کی بات ہے. یہ انگریزوں کے 100 سال تک جنگ کر کر یہ وہ دارالعلوم دیوبند تھا جس نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور ہندوستان سے انگریزوں کو بستر گول کرنے پر جو مجبور کیا. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، قیامت کے دن اگر یہ بات جھوٹی ہو تو میرا دامن تھام لینا. یہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین تھے، یہ ان کی قربانی تھی، یہ ان کی جد و جہد و آزادی تھی. انگریز جیسی کٹر خطرناک نسل، اس کا انہوں نے وجود ختم کر دیا. جب اس کے اڈے کے اندر مرکز المعارف آیا اور دارالعلوم دیوبند کے فارغین وہاں پر اس مرکز المعارف کے اندر ٹریننگ حاصل کرنے لگے،
انگریزی کی اور کریش نامی میگزین نکالا. آپ اس کے ممبر بنیے گا اور حالات حاضرہ پر ان کی نگاہ ہوئی. نیٹ پر انہوں نے جال ڈالا, انگریزی اخباروں پر جال ڈالا. اوفو, یہ تو بغل کے اندر چور اور اچکا بیٹھا ہوا ہے, مسلمانوں کا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے, ہم عالم پر نگاہ ڈال رہے ہیں. اور ہر آئے دن خبر آتی ڈاکٹر ذاکر نائک کے حلقے کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہو گئے, اتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے, اور اتنے لوگ دین کے دائی تیار ہو گئے, اتنے اسکالر تیار ہو گئے. ہوتے 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 بامبئی سے نکلنے والا ایک انقلاب اخبار ہے, اس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا اور انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ مدارس عربیہ کے اندر بیوقوف بنایا جاتا ہے بچوں کو حافظ بنانے کے نام پر. ہمارے یہاں 60 دن کے اندر 60 حافظوں کو تیار کر دیا جاتا ہے. آپ چندہ یہاں دیں, آپ زکات یہاں دیں. یہ خبریں جب مرکز المعارف تک پہنچنے لگی اور ان کی شہرت کی اطلاع اس تک آئی تو انہوں نے بالمشافہ جا کر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کی اور اس کے بارے میں جو تحقیق کی اور جو جستجو کی تو بات پھر وہ نظر آنے لگی کہ جو چیز آنکھوں سے نظر آتی تھی اندر کوئی اور تھا. ہر چمکنے والی چیز جیسے سونا نہیں ہوتی. ڈاکٹر ذاکر نائک فتنے کی ایک شکل تھا, تجدد پسندیدیت کی ایک شکل تھا, مدارس کی نفرت, علماء کی حقارت اور ائمہ اعظام اور صحابہ کرام, اولیاء اور اسلاف سے ناطہ توڑنے کی ایک آٹومیٹک مشین تھی اور اس مشین کے ذریعے سے وہ اپنا کام پورا کر رہا تھا. اور مرکز علماء پہلے ہی ہمارے علماء بھانپ چکے ہیں, لیکن پبلک کے اندر اور عوامی سطح پر اور چپے چپے کے اندر یہ باتیں نہیں آئی تھی. میں مرکز المعارف کا مشہور ہوں اور میں ہمت دلاتا ہوں کہ اس فتنے کے خم ہونے تک اور اس فتنے کے مر مٹنے تک اور زندہ درگور ہونے تک اور اس کا انتم سنسکار ہونے تک ہمارے جان و مال آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آپ اس کی کوششیں کرتے رہیے. تو کبھی ان کی لائبریری کو جاتے, کبھی ان کی مجلسوں میں جاتے اور کبھی جا کر ان سے حوالہ طلب کرتے, کبھی دین کا مسئلہ پوچھتے تو پھر یہ بغلیں جھانکنے لگتا اور اس کی پوری حقیقت عیاں ہو گئی. معلوم ہوا کہ کچھ علمی ٹوٹ کے زر خرید علماء اس کو لکھ کر دے دیتے تھے. اس کو یہ عالم نہیں ہے, ڈرائیور گاڑی چلائے گا, پائلٹ ہوائی جہاز چلائے گا, گھوڑا چلانے والا گھوڑا چلائے گا, عالم تقریر کرے گا, عالم دین کو بیان کرے گا. تو اب اس نے سب سے پہلے ایک ذہن عوام کو دیا. کیا ذہن دیا کہ دیکھو کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دین اللہ. یہود و نصارا نے اپنے پنڈتوں کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ لیا. لوگوں, یہ دین کسی کے ٹھیکے میں نہیں جاتا. تم بھی مسلمان ہو, ہم بھی مسلمان ہیں, قرآن تمہارے گھر میں بھی ہے, قرآن میرے گھر میں بھی ہے, حدیث آپ کے یہاں ہے, حدیث ہمارے یہاں ہے. یہ جو مدارس کے علماء ہیں اور یہ جو ائمہ ہیں, یہ خطباء ہیں, یہ وقت کے پاپا, وقت کے فادر اور وقت کے یہ لوگ جو ہے گرو گھنٹال بنے ہوئے ہیں, یہ ٹھیکیدار نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. تو دیکھو, جب دینے والے نے کہہ دیا آسان کر دیا ہے, کس کو کہا؟ جس کو دیا گیا. تو علماء کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, مدارس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے نفس پرستی کے زمانے میں کہ گھر گھر کے اندر ٹی وی چلتا ہے, ناچ گانا چلتا ہے, سیاسی آقاؤں کی پوجا کی جاتی ہے, مال و دولت کی پوجا کی جاتی ہے, جورو کی غلامی کی جاتی ہے, نفس کی بندشوں کو توڑ کر نفس کا غلام بنانے کی بات کہی جاتی ہے کہ تجھے جو بات سمجھ میں آئے تو عمل کر لے, کیونکہ قرآن میرے باپ کا نہیں ہے, تیرے باپ کا نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. اور اللہ کا دیا ہوا قرآن اللہ نے سب کو دیا ہے. یہ دیوبند میں نازل نہیں ہوا, یہ مظاہر میں نازل نہیں ہوا, یہ ندوہ میں نازل نہیں ہوا, یہ شاہ ولی اللہ کے گھر میں نازل نہیں ہوا. انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کہتا ہے, یہ کہہ کر ذہن بنا کر سب سے پہلے وہ علماء
جو اس کا پوسٹ مارٹم کر سکتے تھے، وہ علماء جو اس کے فتنے کو عیاں کر سکتے تھے، وہ ائمہ اعظام کہ ساری دنیا جن کی تقلید کر رہی ہے اور جن کے دامن کو تھام کر جنت میں جا رہی ہے، جن کے تقوی کی قسمیں کھائی جا سکتی تھیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام لیتے ہیں منہ میں مٹھاس آتی ہے، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر مبارک پر نازل فرمائے، ان کی تقوی کی قسم کی جا سکتی ہے، ان کے طہارت کی قسم کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ زمانہ صحیح سو ٹیکنالوجی کا نہیں تھا، وہ زمانہ نیٹ کا نہیں تھا، علم کم تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، کتے کی موت مریں گے ہمارے بزرگوں کی جو توہین کرے گا، ہمارے بزرگوں کی جو بے عزتی کرے گا، میرے رب کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر کر مرائے گا۔ کہ ابو حنیفہ کو حدیث نہیں پہنچی تھی، امام مالک کو نہیں پہنچی تھی، اور جتنی پہنچی تھی اس پر انہوں نے عمل کر لیا۔ اب زمانہ علوم کا ہے، پیپر میں حدیث آتی ہے، نیٹ میں حدیث آتی ہے، اور پرنٹنگ پریس والے لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے ترجمے شائع کرتے ہیں، حدیث کے ترجمے شائع کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے ان کے ساتھ جو علم نہیں آیا وہ علم اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ تمہیں رفع دین سمجھ میں آ رہا ہے تم کرو، تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم مت کرو، تم کو خشخشی داڑھی سمجھ میں آ رہی ہے تم داڑھی رکھو، تم کو مڑانا سمجھ میں آ رہا ہے تو تم مڑاؤ، تمہیں نماز کھڑ کر پڑھنا سمجھ میں آ رہا ہے کھڑ کر پڑھو، تمہیں نماز بیٹھ کر سمجھ میں آ رہا ہے بیٹھ کر پڑھو، تمہاری عورت کو منہ پر نقاب ڈالنا سمجھ میں آ رہا ہے ڈالو، اگر تمہاری عورت کو نقاب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مت ڈالو۔ اس نے آزادی دی، وہ آزادی جو ابو جہل چاہتا تھا، وہ آزادی جو ابو لہب چاہتا تھا، وہ آزادی جو اسلام مسلمان دشمن مسلمانوں کو دے کر تباہ کرنا چاہتے تھے، کانوینٹوں کے ذریعے سے، عیسائی جو ہے چرچوں کے ذریعے سے اور گردواروں کے ذریعے سے۔ اب اس کی محفل میں جو جاتا ہے وہ مجتہد بن جاتا ہے، میں قرآن جاننے والا، میں حدیث جاننے والا۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو بڑا نہیں بولتے، وہ مولوی کے پاس جاؤ انہیں رنڈی، انہیں ہجڑا، انہیں حرام خور، انہیں سود خور، انہیں کتے کا پیشاب پی کو آیا، انہیں سور کا گو کھا کو آیا۔ ڈاکٹر صاحب کتنی پاکیزہ لینگویج استعمال کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، ہمیں قرآن دیتے ہیں، ہمیں حدیث دیتے ہیں، کتنا حسین دھوکہ دیا۔ چھری ہے چھری، یہ چھری اگر ہماری بیگم کے ہاتھ میں ہو یہ سبزی کاٹنے کی کام آئے گی، یہ کباب بنانے کی کام آئے گی، یہ مرغی کا گوشت کاٹنے کی کام آئے گی۔ یہ چھری اگر بچے نادان کے ہاتھ میں دے دی جائے، یہی بچہ باپ کا گلا نہیں کاٹے گا، یہی بچہ کیا خود اپنا گلا نہیں کاٹ لے گا؟ یہ قرآن اور یہ حدیث یقیناً عزت والی چیز ہے، یقیناً معزت والی چیز ہے، لیکن کیا لوگ اس کے لائق بننا ضروری نہیں ہے؟ ہر حرام خور قرآن کو سمجھنے لگے گا، ہر حرام خور حدیث کو سمجھنے لگے گا، ہر حرام خور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے گا، امام مالک کو گالی دے گا۔ ضرورت نہیں جی تمہاری تخلیق کرنے کی، ہمیں جو نماز سمجھ میں آئے گی، ہمیں ٹائی جو سمجھ میں آئے گی، ہمیں جو کوٹ سمجھ میں آئے گا، ہمیں جو عرب کا جبہ سمجھ میں آئے گا، ہمیں جو دو پلی کی ٹوپی سمجھ میں آئے گی، ہمیں زید ذوالفقار کا امامہ ہماری مرضی۔ دیکھو قرآن اور حدیث وہ ہے کہ اللہ تبارک کا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حمد و صلات کے بعد اسی حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب سے کچھ قوموں کو بلند کرے گا۔ کون؟ جو علماء کو پوچھ پوچھ کر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر معلوم نہیں تو پوچھو۔ ذاکر نائک کروڑ مرتبہ اس دنیا کے اندر اپنی ماں کے کوکھ سے جنم لے اور اس جیسے کروڑوں ستاروں جیسے آسمان سے زمین پر گر جائے، مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کہ صحابہ کرام کے پسینے کے قطرے کو یہ لگ سکتے ہیں کیا؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو جب پوچھا گیا تو آپ نے نہیں فرمایا کہ تم امیر معاویہ اور حضرت علی کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ان میں کون برکت والا ہے، ان میں کون فضیلت والا ہے، اس میں کیا مقام ہے؟ میرے پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم
حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بارے میں اس لیے سوال کرتے ہو، ان دونوں کی جنگ ہوئی تھی، ان دونوں کے اندر نظریات کا اختلاف تھا، ان دونوں کے اندر اجتہاد کا اختلاف تھا، اس لیے تم اپنے دل میں کینہ اور کپٹ اور سیاہی رکھ کر تم سوال کرتے ہو۔ کو سوچو اور کان کھول کر سن لو، خبردار، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھے، اس گھوڑے کی ناک سے جو ریت آتی ہے پوری دنیا آفتاب و ابدال سے بھر جائے، ایمان سے بھر جائے، امیر معاویہ کے چپل اور جوتے کا مقابلہ دور کی بات، اس گھوڑے کی ریت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آج یہ کہتا ہے حضرت عمر کو علم نہیں تھا، صحابہ کو علم نہیں تھا، جو آدمی جو حدیث لیا وہ اپنے گاؤں کے اندر چلا گیا، استغفر اللہ، گھمنڈ کے اندر، تکبر کے اندر، اس علم کے دریا میں غوطہ مار کر انانیت کے اندر مبتلا ہو کر وہ نہیں سوچتا تھا کہ کس کے بارے میں وہ کیا بول رہا ہے، کس کے بارے میں کیا گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس نے کہا کہ کربلا کی سرزمین کے اندر جو معرکہ پیش آیا، حسین اپنی ذات کے لیے لڑ رہے تھے، پورے بامبے کے اندر فساد ہو گیا، خون خرابہ ہونے کے قریب تھا، گرفتاری کا وارنٹ نکل چکا تھا، بھیڑوں چماروں کے سامنے جا کر اس نے کلمہ پڑھا اور معافی نامہ دیا۔ اس جنگ کو اس نے دنیا کی جنگ بتائی، اور یہ جنگ وہ تھی جو اسلامی جنگ تھی، یہ جنگ وہ تھی جو اسلام کے بول بالے کے لیے، حق کے بول بالے کے لیے تھی۔ اس نے وہ کام کیا جو امریکہ 100 سال کے اندر نہ کر سکا۔ امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ عوام کا نیٹ ورک علماء سے توڑنا چاہتا ہے، عوام کا نیٹ ورک مدارس سے توڑنا چاہتا ہے، عوام کا نیٹ ورک اولیاء اللہ سے توڑنا چاہتا ہے، عوام کا رشتہ خانقاہوں سے توڑنا چاہتا ہے۔ امریکہ جانتا ہے، یہودی کتا جانتا ہے، عیسائی کتا جانتا ہے کہ لوگ اگر علماء سے جڑے رہیں گے، ان کو حلال و حرام کی تمیز رہے گی، یہ خدا کو منوانے کے طریقے جانیں گے، یہ خدا کو راضی کرنے کے طریقے جانیں گے، یہ خدا سے عذاب منگوانے کے طریقے جانیں گے۔ ان کو کہیں کا نہ رکھو، سب سے پہلے ان کو علم سے توڑو، علماء سے توڑو، صفا سے توڑو، دار رقم سے توڑو، صفا سے رشتہ ختم کرو، مروہ سے رشتہ ختم کرو، حرمین سے رشتہ ختم کرو، قرآن سے رشتہ ختم کرو۔ اس کے لیے کیا اس نے نہیں کیا؟ مصنوعی مسائل بنا کر ویب سائٹ اس نے کھولی کہ آپ ہمیں شریعت کے بارے میں کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ کو پتا نہیں کہ کس ادارے سے جواب دیا جا رہا ہے۔ وہاں پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے، قادیانی بیٹھا ہوا ہے، عیسائی بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کا ایک جو ہے غلام بیٹھا ہوا ہے جو وہاں سے بیٹھ کر آپ کی نماز کا جواب دے رہا ہے۔ 10 مسئلوں میں 9 صحیح اور 1 غلط دے کر گمراہ کرتا ہے۔ اب جب دیکھتا ہے کہ ہم نے پوچھا کہ جسم سے خون نکلا وضو ٹوٹا نہیں، تو کہا اس نے وضو ٹوٹا۔ ہم نے عالم کو پوچھا، اوکے، ری خارج ہوئی وضو ٹوٹا نہیں، کہا کہ ٹوٹا۔ اب 9 مسئلے بتا کر جب وہ ایمان بنا لیتا ہے، یقین بنا لیتا ہے، 10واں مسئلہ ہم نے یہ اس سے پوچھا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، سالن میں مرچ زیادہ ہو گیا، شیطان مجھ پر سوار ہو گیا، میں بے قابو ہو گیا اور میں نے طلاق کے 3 پتھر اپنے بیوی کو مار دیے۔ وہ کہتا ہے نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میں نے وضو کا مسئلہ پوچھا، عالم سے پوچھا تو کہا اوکے ٹھیک ہے، میں نے غسل کا مسئلہ پوچھا، عالم سے پوچھا اوکے ٹھیک ہے، میں نے نماز میں بات کرنے کا مسئلہ پوچھا، عالم سے پوچھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب 9 مسئلے صحیح تو 9 مسئلوں کی بنیاد پر اپنی جوڑوں کو حرام کے بچے پیدا کروانے کے لیے یہ لوگ اتنے کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی جگہ پر بہت آسانی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے نام پر، اسلامک اسپیچرز کے نام پر، اسلامک اسکالر کے نام پر وہ یہ کام جو 100 سال کے اندر یہودی، عیسائی اور امریکی کتے نہ کر سکے، وہ مٹھی بھر جو ہے اسٹیجوں سے اور کچھ وقفے کے اندر اس سے بڑے پیمانے پر اس نے کام کر دیا۔ جو اس کی تحریک کے اندر وابستہ ہوتا ہے وہ جمعہ میں نہیں آتا ہے، جو اس کی تحریک میں وابستہ ہوتا ہے وہ خانقاہ میں نہیں جاتا ہے، جو اس کی تحریک میں وابستہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجتا ہے، جو اس کی تحریک میں وابستہ ہوتا ہے وہ دارالفتہ
سے سوال نہیں کرتا. جو اس کی تحریک میں وابستہ ہوتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے. جو اس کی تحریک میں وابستہ ہوتا ہے ائمہ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے. جو اس کی تحریک سے وابستہ ہوتا ہے صحابہ کرام کو الیاذ باللہ ہم جیسا عام انسان تصور کرنے لگتا ہے. جو اس کی تحریک سے وابستہ ہوتا ہے خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جو اس کی تحریک سے وابستہ ہوتا ہے فرشتوں کی توہین کرتا ہے. جو اس کی تحریک سے وابستہ ہوتا ہے نبی کی زندگی کے دو حصے کرتا ہے, ایک دنیا کی زندگی اور ایک دین کی زندگی, اور دنیا کی زندگی میں نافرمانی کو جائز قرار دیتا ہے. بتائیے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آپ بتائیے کہ اس کے اسپیچ میں جو گیا وہ لوگ وہاں پر پردہ کروا رہے ہو, ویڈیو کو منائی کر رہے ہو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو, اور وہ جو ہے حلقے لگا کر کلمہ طیبہ کی تصحیح کر رہے ہو, اتحیات کی تصحیح کر رہے ہو. کہاں ہے یہ؟ اچھا ہماری مجلسوں کے اندر ڈانٹ ہے, ڈپٹ ہے, مار ہے. اگر میں کہوں کہ یہاں اگر ملا کی حکومت ہو جائے, یہاں اگر عدالتوں کے اندر قرآن و حدیث کے فیصلے ہونے لگے, میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ باپ کے نطفے سے پیدا ہو چکا ہوگا جو 12:30 کے بعد آئے گا, کوڑے نہیں لگیں گے اسے. یہ تو میری مجبوری ہے, میں کوڑے نہیں لگا سکتا, یہ میری مجبوری ہے, میں ان کی پیانٹ نہیں کھلوا سکتا, ورنہ ان کی پیانٹیں کھلواتا میں کہ تم مرد بانے ہو, ہجڑے نہیں ہو, داڑھی مڑو. ہمارے یہاں پھٹکار ہے, گالیاں ہیں, زجر ہے, توبیخ ہے, اور وہاں مجتہد بنتا ہے آدمی تو لوگ کہاں جانا پسند کریں گے صاحب؟ ایک ہاسپٹل کے اندر جا رہے ہیں, یہ الگ بات ہے رزلٹ کیا نکلتا ہے, لیکن وہاں سر کو پھاڑا جا رہا ہے, وہاں بڑی فیس لی جا رہی ہے, وہاں آپریشن کیا جا رہا ہے, وہاں مریض کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور ایک ہاسپٹل ہے کہ وہاں آزادی ہے, آپ لڑکی کی چوما لے لو, آپ لڑکی سے پیار کر لو, آپ ٹی وی دیکھ لو, آپ ڈرامہ دیکھ لو, آپ عشق لڑا لو, آپ جو ہے گندے میل کر لو, SMS کر لو, اور جو تو نوجوان جو بھٹکا ہوا ہے, جو جس کو شعور نہیں ہے اپنی صحت کا اور اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا, وہ کہاں جائے گا؟ کہے گا اس ہاسپٹل میں جاؤ, میری ماں سے ملنے کے لیے پابندی, میری بیوی سے ملنے کے لیے پابندی. تو یہ وہ ہاسپٹل ہے جہاں عشق کا میدان کھلا ہوا ہے, معاشقے کا میدان کھلا ہوا ہے, آزادی کا میدان کھلا ہوا ہے. داڑھی, لباس, کلچر, تہذیب, آئیڈینٹیفائی, کلمہ پڑھ لیا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا گیا. اب یہ جھبا کیا قرآن میں؟ یہ اسلامک اسکالر پوچھتا ہے کہ یہ جھبا جس کو مولوی لوگ بنائے ہوئے, وقت کے پاپا فادر بنے ہوئے, بتاؤ قرآن میں ہے؟ نبی پہنتے تھے, اس زمانے کے اندر وہ جھبا تھا, اس زمانے کے اندر یہ لباس ہے. یہ مولوی منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے بھڑکیلا, نام کماتا ہے. میں غیروں کے پاس جاتا ہوں, مجھے چرچ جانا پڑتا ہے, گردوارہ جانا پڑتا ہے, RSS کے لوگوں کے پاس, بھاجپا کے لوگوں کے پاس, تھانوں میں اور جیلوں میں جانا پڑتا ہے. میں حضرت ذوالفقار صاحب کی اتنی بڑی پگڑی اور طالبان کا یہ بڑا جھولا اور ہاتھ کے اندر اتنی موٹی تسبیح لے کر گیا تو وہ لوگ کیا بیزار نہیں ہوتے؟ تعویلات ہیں, اور اس کے پاس ایک اپنی وہ تفسیر ہے جس تفسیر کے بارے میں آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا, من قال فی القرآن برأیہ فیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو آدمی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا, اپنے خیال سے کرے گا, اپنی پسند سے کرے گا, تفسیر بعد میں کرے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر پہلے بنا لے. تو اب یہ کہتا ہے یہ نہیں جھبا, یہ جھبا دکھاؤ قرآن میں کا ہے, ایسا کلی کا جھبا, ایسا 2 کلی کی ٹوپی, ایسا 5 کلی کی ٹوپی, مولانا ابرار الحق صاحب کی خانقاہ کی الگ ٹوپی اور مسیح الامت کی الگ ٹوپی, تھانہ بھون, یہ کہاں ہیں ٹوپیاں؟ شریعت نے آزادی دی ہے, اور نوجوان کو کیا چاہیے؟ آزادی. قرآن کو سمجھنے کا حق اس کو کس نے دیا؟ تو ڈاکٹر ہے, کسی کتے پر اپنا ریسرچ کر, کسی مرے ہوئے سور پر اپنی تحقیق کر, اور کسی مریض کو گردہ دان دے اور تو خون دے, تو اپنا کام کر بھائی. ڈاکٹر ہے ڈاکٹر, تو مولوی نہیں ہے. سب سے بڑی جنگ یہی ہے کہ اس کو اس پیشے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. دارالعلوم کراچی سے ایک مستفتی نے فتویٰ طلب کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے
کے بارے میں انہوں نے وہاں کے جمیع علماء، جیسے کہ گانے کا فتویٰ آپ کے سامنے آیا، انہوں نے یہی کہا کہ اس کی یہ فیلڈ ہے ہی نہیں. میں بی ٹی ایس بس میں بیٹھ جاؤں، کے ایس آر ٹی سی میں بیٹھ جاؤں، ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤں اور دیکھوں کہ پورا میں نے پیسنجر دیکھے اور میں نے ایئر اسٹاف کو دیکھا کہ کوئی مولوی نہیں، کوئی مفتی نہیں، اور پائلٹ کی طرف دیکھا کہ کوئی مولوی نہیں، مفتی نہیں، کیبن میں جا کر بیٹھ گیا، جوتے پڑیں گے اور جیل میں نہ. اور میں علامہ ہوں، میں مفتی ہوں، مجھے امام عاصم کوفی کی قرات آتی ہے، میرے سینے کے اندر کلام پاک کے تیر. ارے چل ہوگا تو پائلٹ ہے، تو اتھارٹی ہے. قانون گھر میں پڑھ کر ہم لائر بن سکتے ہیں، ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اتھارٹی دی کس نے؟ یہ 17-12 علوم جو کلام پاک کے لیے لازم ہمارے علماء نے قرار دیے، دن رات کی محنتیں کر کر، بلکہ یہ گندا لفظ بھی سمجھے، جھک مار کر سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر سمندر کا سفر کر کر، جنگلوں کا سفر کر کر ایک ایک حدیث پاتے تھے، تب جا کر انہوں نے قرآن کو بیان کیا، تب جا کر انہوں نے حدیث کو بیان کیا. پھر بھی ڈرا کرتے تھے. اللہ معاف فرما. ہر مفتی فتویٰ لکھنے کے بعد لکھتا ہے واللہ عالم بالصواب. مجھے معلوم نہیں صاحب، مجھے جتنا معلوم تھا میں نے اس کو نقل کر دیا. یہ اس لائن کا آدمی نہیں. یہ جھبا کیا بیان کرے گا، امامہ کیا بیان کرے گا؟ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. مسلمانوں کو لباس کیسے پہننا چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ جھبا، یہ نہیں کہا کہ عرب کا توپ، یہ نہیں کہا کہ طالبان کا پٹھانی لباس، یہ نہیں کہا کہ شیخ ذوالفقار کا امامہ، یہ نہیں کہا کہ مولانا طلحہ صاحب کی لاٹھی. کلام پاک میں سمندر سے زیادہ وسعت ہے. کلام پاک نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا جو لباس ہے یہ مومنوں کو اپنانا چاہیے. ذاکر نائک اسٹیج کے اوپر ایک مدرسے کے فارغ طالب علم کو جھبا رکھ کر، امامہ رکھ کر، شیخ طلحہ صاحب کی لاٹھی رکھ کر، اور تجھے ٹائی پلوا کر اور باٹا کا جوتا پہنا کر اور کراف کروا کر اور سوٹ جو ہے جہیز کا پہنا کر، ایک اندھے کو پوچھو تو وہ کہہ دے گا کہ تقوی کا لباس یہ ہے، یہ چماروں کا لباس، انگریزوں کا لباس. قرآن نے یقیناً نہیں کہا یہ جھبا، یہ ٹوپی. اور عموماً یہ عربی کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ الفاظ عربی میں کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ اردو کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کہ وَوَجَدَكَ کا ضَالًّا فَهَدَىٰ، زال اس کے معنی آتے ہیں اردو کے اندر ہدایت سے ہٹا ہوا، لیکن جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں راستے سے ہٹا ہوا، ہدایت سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہدایت سے ہٹے ہوئے نہیں تھے. زم زال نون بے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ نے آپ کے لیے فتح مبین کی کامیابی دی. کیوں؟ تاکہ آپ کے ذم کو، ذم کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو گناہ، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لفظ اگر منسوب ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ولو بالفرض بھی آپ سے بھول صادر ہو جائے، گناہ کا لفظ آپ کی طرف منسوب ہی نہیں کر سکتے. اب اگر ہم ذاکر نائک کی مجلس میں بیٹھ کر مجتہد ہو گئے، مفسر ہو گئے، مترجم ہو گئے، ہم نے مدرسے کی ہوا نہیں کھائی، ہم نے بلاغت نہیں پڑھی، ہم نے گرامر نہیں پڑھا، ہم نے کلام پاک کے اصول اور ضوابط اور نبی کے آداب کو پڑھا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ترجمہ کرنے لگیں گے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہا ہے کہ کوٹ پہن کر، پتلون پہن کر، ٹائی لگا کر وہ کہتا ہے کہ شریعت میں لباس کی کوئی قید نہیں ہے، جبکہ قرآن نے کہا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اب اگر عربی خطبے کے بعد ولو بالفرض میں نماز نہ پڑھا سکوں، کسی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، وضو کا تقاضا، انسان ہے ہو گیا، اگر کوئی آدمی مصلی پر ٹوپی کے بغیر، انگریزی کراف رکھ کر، عیسائی ٹائی لگا کر، کوٹ پہن کر، پاجامہ ٹکنے سے نیچے پیانٹ پہن کر، بیل باٹم پہن کر، اس زمانے کے اندر اگر کوئی
اس مسلح کو سنبھالے گا، کیا کوئی برداشت کرے گا؟ کیوں صاحب؟ قرآن میں ہے کیا جبہ پہن کو نماز پڑھانا گھر کو؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ متقیوں کا لباس ہے، اور قرآن نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ۔ اب رہی بات ذاکر صاحب، آپ کیا جاتے ہیں غیروں کے پاس اسلام لے کر، دعوت و تبلیغ لے کر؟ وہ تو میں آپ کو پوسٹ مارٹم کروں گا، میں تو آپ کو بتاؤں گا یہ کتنا بڑا ناٹک ہے اور کتنا بڑا ڈرامہ ہے، اور امت کو کہتے یہ اس نام سے بے وقوف بنا کر لاکھوں روپے زکات وصول کر رہا ہے۔ اس سے بڑے پیمانے پر حضرت شیخ ذوالفقار صاحب، حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب، حضرت مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کے خلیفہ، جنگلوں میں وہ لوگ جو جسم پر کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے، ان تک پہنچ کر انہوں نے انسانیت کا پیغام پہنچایا اور اسلام کا پیغام اور آقا کی شرم و حیا کا پیغام پہنچایا۔ یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ طبلہ مار کر، سارنگی بجا کر، ڈھول پیٹ کر اور اپنے نام کا چینل بنا کر نہیں، خاموش کام کر رہے ہیں۔ دنیا کی دنیا بدل رہی ہے، ہزاروں انجینئر غائب ہو چکے ہیں، سینکڑوں ایئر ہوسٹس جنت کی سند لے چکے ہیں، ہزاروں رنڈیاں غائب ہو چکی ہیں، لاکھوں وہ لوگ جو اسلام مسلمان کے کل دشمن تھے اور جنہوں نے مسجدوں کی ڈھانے کی قسمیں کھائی تھیں، آج وہ جماعتیں بنا کر اپنے لوگوں کے اندر جا کر دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کوئی چینل نہیں، کوئی ڈھنڈورا نہیں ہے۔ ذاکر صاحب، کیا ان کے لباس بدل گئے؟ مولانا کلیم صدیقی کا لباس بدل گیا، مولانا خلیل الرحمان سجاد کا لباس بدل گیا۔ ارے آج کا کافر تو بزدل ہے، بزدل ہجڑا کافر ہے۔ نبی کے زمانے کا جو کافر تھا وہ اپنے کفر میں پختہ تھا، اپنے کفر کے اندر پہاڑ تھا، پہاڑ، اسے حکومت دو ٹھکرا دیتا تھا۔ آج باپ کانگریس میں تو بیٹا بی جے پی میں ہوتا ہے، آج ایک بھائی بی جے پی میں ہوتا ہے تو دوسرا جنتا دل میں ہوتا ہے۔ ایمان کا سودا، دھرم کا سودا آج روپیوں میں ہو رہا ہے۔ وہاں جان جاتی تھی، ابو جہل کی منڈی اڑائی جاتی تھی، ابو لہب کے جسم میں اچھا نام کا بیماری آ جاتی تھی، ادبا اور شیبا کو خدا کا قہر آ جاتا تھا، فرعون ڈوبتا تھا، کرتا تھا، لیکن اپنی فرعونیت پر وہ قائم تھا، قارون اپنی قارونیت پر قائم تھا، ابو جہل اپنی جہالت پر قائم تھا، وہ مضبوط تھے۔ آج کے کافروں کی طرح ہجڑے نہیں تھے، خود پوجا کی بیدار ہو گئے، لے جا کر پانی میں بھگوان کو ڈبو دیا، ایسا نہیں کرتے تھے، پکے تھے کفر میں پکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہوئے تھے یا دائی بن کر ان کے پاس جاتے تھے؟ بتاؤ، گئے نہیں گئے؟ کاش کے میلے میں گئے، اللہ کے نبی طائف میں گئے، جب طائف میں گئے تو طائف کا یونیفارم پہن لیا نبی نے، اکاس کے میلے میں گئے تو اکاس کا میلہ کا یونیفارم پہن لیا، ابو جہل کے گھر گئے تو ابو جہل کا یونیفارم پہن لیا۔ نبی نے کبھی اپنے کلچر کو بدلا، نبی نے کبھی اپنے لباس کو بدلا۔ اس زمانے کے ٹھیک کٹ کر اسلام مسلمان دشمن کہ اللہ کا نام اگر ان کے سامنے لیا جائے، توحید اور رسالت کا نام ان کے سامنے لیا جائے، لگتا تھا کہ کھولتی ہوئی آسیٹ کے اندر ان کو ڈبویا جا رہا ہے۔ ایسے کافر اور ایسے لوگوں کے پاس حضرات صحابہ کرام افریقہ گئے، حضرات صحابہ کرام مصر گئے، حضرات صحابہ کرام جو ہے کئی ممالک کے اندر گئے، تو حبشہ گئے، تو کیا وہاں جا کر انہوں نے مقامی لباس اور مقامی کلچر اور مقامی یونیفارم کو اپنا لیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے ذاکر صاحب؟ یہ آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے دل میں عیسائیت کی محبت ہے، آپ کے دل میں یہودیت کی محبت ہے، اسی لیے بار بار آپ بائبل کا حوالہ دیتے ہیں، بار بار آپ انجیل کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہی وہ بائبل اور انجیل تھی کہ حضرت عمر فاروق جب پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ آج بار بار ریفر کرنا اور بار بار اس کا حوالہ دینا، کیا تم کیا چاہتے ہو تم کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بائبل کی انسیت پیدا ہو جائے، انجیل کی انسیت پیدا ہو جائے؟ یہی ہے راز کہ علماء کی محفلوں میں نہیں آتے اور لوگ جوک در جوک لڑکیوں کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں، مکڑے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور میڈیا میں ہماری تصویریں آتی ہیں، ٹی وی کے اندر ہماری شکلیں آتی ہیں، داڑھی پر بات نہیں، لباس پر بات نہیں، نماز پر بات نہیں۔ کبھی آپ نے پوری زندگی کے اندر نماز کی فرضیت اور بے نمازی کو گالیاں دیتے ہوئے سنا؟ داڑھی کے بارے میں فضیلت اور داڑھی منانے والوں کو برا کہتے ہوئے سنا ہے؟ انگریزی کلچر کی مخالفت
اور دینی شاعر کو اپنانے کی، بس اپنے کچھ ٹوٹکے ہیں، کچھ جملے ہیں کہ ایک سانس کے اندر کہتے ہیں بائبل پیج نمبر 2 والیوم نمبر 3 انجیل بائبل فلاں فلاں اور جو ہے وہ وید، اور یہ اب لوگ تالیاں پیٹ رہے. اور صاحب کیا ہے، یہ تو طوطے کو سکھاؤ تو کہے گا، آپ طوطے کو سکھاؤ تو کہے گا. اب رہی یہ بات کہ کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ ہندوستان ممکن ہے کہ حضرت کی تشریف آوری ہوگی. اللہ کی آمد کو قبول فرمائے، اللہ آنے کے وسائل آسان فرمائے. اللہ والے آئیں گے، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، نحوست کے سائے جو ہوں گے وہ چھٹیں گے ان اولیاء کرام کے آنے سے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب قریب میں تشریف لائے تھے، نمونے اسلاف ہیں ہمارے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن ہیں. اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے آپ کو نوازا تھا. فقہ میں چلتے لگتا کہ وقت ابو حنیفہ ہیں، سیاست میں چلتے لگتا کہ وقت کے سب سے بڑے آپ سیاستدان ہیں، معاشیات میں چلتے وقت کے سب سے بڑے اکنامکس کے ماہر ہیں، خانخواہ پر بات کرتے لگتا کہ وقت کے سب سے بڑے صوفی قلندر باصفا ہیں. بڑی صلاحیت، اور پاکستان کے چیف جسٹس بھی آپ رہ چکے ہیں. لیکن حضرت یہاں سے واپسی کے بعد حضرت نے سفر نامہ لکھا. اس سفر نامے کے اندر حضرت نے لکھا کہ ہندوستان کے آنے میں مجھے قانونی اتنی رکاوٹیں پیش آئی اور اتنی محنتیں کرنی پڑی کہ میں دنیا کے 5 مرتبہ چکر لگا لے سکتا تھا، لیکن ہندوستان کو آنا اتنا مشکل تھا. یہاں کی جو اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں ہیں، یہاں کی فرقہ پرست جو تنظیمیں ہیں، ان کی نگاہ ہے 9 بلاک پر، نگاہ ہے یہاں کی مقتدیوں پر، نگاہ ہے ہر آنے والے پر، ہر جانے والے پر، ہر کہنے والے پر، ہر تحریک چلانے والے پر. ایسا نہیں کہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں بامبے جیسے ٹھاکرے کی سرزمین کے اندر اور اسلام مسلمان دشمن ہندوستان کے اندر جتنے وہاں پر بستے ہیں، شاید ہندوستان کے کسی علاقے میں اور رہتے ہوں، ایسی سرزمین کے اندر آپ بھرے مجمع میں میڈیا کے سامنے دھڑا دھڑ لوگ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کی تصویر بن رہے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ٹھاکرے صاحب آپ کچھ نہیں کہہ رہے. راج ٹھاکرے جو بھتیجا ہے، بیٹا ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے. بی جے پی کے بڑے بڑے سورما وہاں رہتے ہیں، اڈوانی کا مکان وہی ہے، وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. ایک بابری مسجد کی بھنک کے بارے میں تو گاڑیاں منگلور کی سرزمین کے اندر آگ اگلتا ہے، اور یہاں یہ کھلم کھلا ویدوں کے بارے میں، بائبل کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، ہندو مت کے بارے میں، ہندو دھرم کے بارے میں، رامائن کے بارے میں، اور غیر قوموں کے بارے میں، بیل نہ کھانے والوں کے بارے میں کھلم کھلا کہہ رہا ہے. آج تک کوئی اعتراض آیا؟ یہ بتائیے کیا ہے یہ سازش، یہ کیا ہے اندرونی تال میل، یا ایک ان کی کرامت ہے، بزرگی ہے؟ ہندوستان کے اندر آپ دین کا کام کریں، اعلاء کلمت اللہ کا کام کریں، آپ جذبے جہاد بیدار کریں، آپ یہاں اسلامی نظام قائم کرنے کی فکریں کریں، یہ آپ بچ جائیں، ہو نہیں سکتا. یہ بچے ہوئے کیوں ہیں صاحب؟ کبھی کسی اخبار کے اندر، کبھی پروین توگاڑیا نے، کبھی RSS کے لیڈر نے، کبھی اڈوانی نے، اور کبھی راج ٹھاکرے، ایک لفظ نہیں، بلکہ ان کی مجلسوں میں آتے ہیں. وہ ان کی زندگی کا مقصد ہندوتوا ملک بنانا ہے، اور یہ ہندو کو مسلمان بنا رہا ہے. یہاں اندازہ لگا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے جو وہ علماء سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ ہے جو دیکھنے میں نہیں آتا. ہم نے مرکز المعارف کے ذمہ داروں سے پوچھا کہ بھئی کیا راز ہے اس دال میں جو سیاہی ہے، یہ کالا پن ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی جو یہ ہوتی ہے مجلس، یہ سب پوری ریڈی میڈ ہوتی ہے. 2 بجے سے 4:30 بجے تک ان کا جو سیشن ہوتا ہے یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے، ایک پورا جو ہے کمپیوٹرائز پروگرام ہوتا ہے کہ پہلے قرات ہوگی، بعد میں انگریزی میں قرات کا ترجمہ ہوگا، اور اس کے بعد فلاں عنوان پر پھر انہی حوالوں کے ساتھ کہ فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے. جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ توریت مٹ چکی ہے نہیں، توریت ہے اصلیت پر
مٹ چکی ہے، انجیل مٹ چکی ہے، ویدوں کی تعلیمات مٹ چکی ہیں، رامائن مہابھارت فرضی ہے۔ جب یہ چیز ہی ڈپلیکیٹ ہے، ISI مارک نہیں، تو پھر ان سے استفادے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان سے مواد لینا، ان کا ریفر کرنا۔ ارے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جس کتاب کو پر پابندی لگا دی، اسلام نے بائبل پر پابندی لگا دی، کہا کہ منسوخ ہے۔ اسلام نے انجیل پر پابندی لگا دی، کہا کہ منسوخ ہے۔ اسلام نے رامائن مہابھارت پر پابندی لگا دی، کہا کہ منسوخ ہے، اور کہا ان الحکم الا للہ، اب جو چلے گا وہ میرا قانون چلے گا، اب جو چلے گا وہ میری کتاب چلے گی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ان کی تقریر کے اندر، ان کے لیکچر کے اندر قرآن و حدیث کے حوالے کم، اور وہ کتاب جسے اللہ کے نبی نے پابندی لگا دی، اور وہ کتاب جو اللہ کے نبی جسے دیکھ کر چہرے کو سرخ کر لیا تھا، اور حضرت عمر نے فرمایا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اس کے اوپر لیکچر کیوں ہوتا ہے؟ اس پر زور کیوں ہوتا ہے؟ اس پر دباؤ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے حوالے کیوں دیے جاتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے جس کے اندر نوجوان دھڑا دھڑ ایمان کو قبول کرتے ہیں، اس میں گوڑا انگریز ہوتا ہے اور ایک کالا شیڈول کاسٹ کا ہوتا ہے۔ اس کو پوچھا جاتا ہے کیوں، تو کہتے ہیں کہ ذاکر نائک کی تقریروں کو سن کر اب جو ہے مجھے اسلام کی حقانیت کا پتہ لگ گیا، اسلام کی سچائی کا پتہ لگ گیا۔ بات یہ ہے، کہتے ہیں انہی کے لوگوں میں سے ان لوگوں کو تیار کر کر امپریشن میڈیا پر ڈالنے کے لیے، عالم اسلام سے چندہ وصول کرنے کے لیے امام حرم جو مکے سے آئے ہیں، مدینہ طیبہ سے آئے ہیں، وہ رپورٹ جا کر دیں کہ ان کی مجلس میں 12 14 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ریڈی میڈ۔ اب یہ بیٹھے ہوئے پانی دینے والے، اب میں نے ان سے کہا کہ تم اچانک کھڑے ہو جانا، جب سیشن ہوگا تو کہنا کہ میں آپ کی تقریر سے متاثر۔ یہ پہلے سے بنا بنائے مسلمان ہے، وہ پہلی سے بنا بنائی مسلمان، اسی لیے یہ راز انہوں نے ٹھاکرے کو دے دیا، یہ راز انہوں نے راج ٹھاکرے کو دے دیا، VHP کو دے دیا۔ وہ الجھتے بھی نہیں، وہ گھر جو ہے وہ راز جانتے ہیں کہ یہ بے وقوف بنا رہا ہے، ایسے اور ذاکر نائک پیدا ہونے دو۔ حضرت مولانا تقی عثمانی زندگی کے اس موڑ پر آ چکے ہیں کہ اب دہشت گردی کرنا چاہیں وہ، یعنی کسی جہادی تنظیم میں داخل ہونا چاہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک پڑھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک عشق و معاشقے کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک نوکری کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک ریٹائرمنٹ کے بعد نانا دادا بن کر نواسوں کے پوتروں کے ساتھ کھیلنے کا مرحلہ ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو انسان کی زندگی کے الگ الگ اسٹیج ہیں۔ بوڑھا ہو کر وہ جوانی کا عشق لڑائے، خال خال ہوتا ہے، عام طور سے نہیں ہوتا۔ ریٹائرمنٹ کی زندگی کے اندر وہ پھر بچپنے کا دور میں چلا جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب زندگی کے اس اسٹیج پر جا چکے ہیں کہ لاکھوں مرتبہ، لاکھوں جذبے جہاد کے انجیکشن دینے کے بعد بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ حضرت کو یہاں آنے کے لیے اتنی تکالیف، اور یہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک، علامہ، مفتی اعظم، یہ دھڑا دھڑ ہر آئے دن پیس ٹی وی کے کیمرے سامنے رکھ کر، CNN، BBC، آج تک، زی ٹی وی کیمرے رکھ کر سینکڑوں لوگوں کو، عیسائیوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اور تقی عثمانی کو اور پیر ذوالفقار کو ہندوستان میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں وہ کہ کرنا چاہ کر کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور آج تک ان کو کسی نے اس تعصب والے ملک میں، اس فرقہ پرست ملک میں، جہاں اذانوں پر نگاہ ہے، جہاں مسجدوں پر نگاہ ہے، جہاں داڑیوں پر نگاہ ہے، جہاں تقریباً 10 لاکھ کے قریب نوجوان دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہے ہیں، 10 لاکھ 5 لاکھ کے قریب عورتیں بے وجی کی زندگی، 15 لاکھ بچے یتیمی کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، نوکری نہیں ملتی، مکان نہیں ملتا، کارخانہ نہیں ملتا، اور یہ دھڑا دھڑ مسلمان بنا رہے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں صاحب۔ اور کوئی آج تک کبھی سنا، آج تک کسی اخبار کے اندر ان کے تعلق سے کچھ کہتے ہوئے سنا؟ کیا ہے یہ؟ یہی یہ دال کا کالا پن ہے کہ انہوں نے ان کو بتا دیا مجھے بے وقوف بنانا ہے، مجھے لوگوں سے چندہ لینا ہے، حصہ چاہے لے لو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور اس الٹا نتیجہ، الٹا کیا ہوا؟
کہ جب انہوں نے عیسائیوں سے چھیڑ چھاڑ کی اور یہودیوں سے، اہل کتاب سے چھیڑ چھاڑ کی، تو ان کے اندر یہ تھا کہ وہ کتاب ہی ان کی کھوک لی، ان کے علماء بھی کھوک لے. جیسے کلام پاک کا حافظ آج چپے چپے میں ہے نہیں؟ حدیث کے حفاظ ہیں اس زمانے کے اندر، حدیث کے محافظین ہیں اس زمانے کے اندر، الحمدللہ ثم الحمدللہ. حدیث بہت بڑا فن ہے، اسماء و رجال کا فن جانے، ناسخ کو جانے، منسوخ کو جانے، پہلے زمان، وہ سب آپ وہ غیر مخلدوں کے بیان میں سن چکے ہیں. بہت بڑا فن ہے، لیکن بائبل کا حافظ نہیں ملے گا، رامائن کا حافظ نہیں ملے گا، وید کا حافظ نہیں ملے گا. یہ کم وقت ان کو الجھا کر، ان کو چھیڑ کر، ان کی کتابوں کو اہمیت دے کر، ان کی کتابوں کے ریفرنس بیان کر کر، ان کی کتابوں کے حوالے دے کر، اب ان کے پنڈت اپنے مدرسے ہمارے مدرسوں کی طرح کھولنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی کافر مسلمان تو نہیں ہوا، کوئی مسلمان متقی تو نہیں ہوا، کوئی بے نمازی تو نہیں ہوا. ریاکشن ہوا. کیا ریاکشن ہوا؟ کہ باطل کفر والے یہودی اور عیسائیت کی طاقتیں جو دنیا پر بڑا کرتی تھی، وہ دھرم صرف ایک رسم پورا کرنے کے لیے تھا. عیسائی اپنے چرچ کو سنڈے جاتا تھا، اور ہندو اپنی مندر کو صرف جو ہے وہ اماواس جاتا تھا یا شیواتری جاتا تھا. انہوں نے اس کو چھیڑا، انہوں نے اس کو اکسایا، انہوں نے ان کے دھرم کی کتابوں کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جگہ جگہ ان کے مدارس قائم ہو گئے، جگہ جگہ ان کے اسکالر بن گئے. اب ان کی کوششیں، یہ تو ہو نہیں سکتا قیامت تک کہ وہ اپنی کتابوں کے حافظ ہو جائے، لیکن اس تحریک کو اجاگر، وہ اپنی موت آپ مر جاتا تھا، گردن کٹ چکی تھی مرغے کی، پھڑک رہا تھا، کچھ دیر کے اندر ٹھنڈا ہو جاتا تھا، لیکن یہ جا کر اس کو اکسایا تو اس نے سرجری کی اور اس نے اپنی وہ روح کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی. مرے ہوئے مردہ مذہبوں کے اندر الٹا اس نے یہ کام کیا کہ اس نے جان ڈالنے کی کوشش کی. ہندوستان کے اندر ہندو دھرم اور ہندوستان کے اندر باطل فرقے اور ہندوستان کے اندر باطل تہذیبیں آج جو پاورفل ہو رہی ہیں. ہمارے بچپن کے اندر جو ہندو اپنے آپ میں شرم آتا تھا ہندو ہونے کے لیے، اور مسلمان کے سامنے عاجزی کرتا، مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر پھکواتا تھا، حوض کا پانی لیتا تھا، ان سے دم کرواتا تھا، مسجد کے سامنے چپل نکال کر جاتا تھا. آج اس ملک کے اندر ہندو جو طاقتور ہوا، پاورفل ہوا، جہاں اور چیزیں ہوئی، ان چیزوں کے اندر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کرامت تھی کہ اس مردہ قوم کے اندر انہوں نے اسے چھیڑ کر اس کے اندر جان پیدا کر دی. یہ ہیں آپ کی کرامتیں اور یہ ہیں آپ کی بزرگیاں. اور میں کہتا ہوں 10 بستہ آپ کے خاندان میں، قبیلے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی اس تحریک سے وابستہ ہو، اور یاد رکھو یہ جو ملکہ وکٹوریہ کی نسل ہے، انگریزی نسل غیر مخلدوں کی، اللہ بریلوی بنا دے کسی کو، اللہ رضا خانی کسی کو بنا دے، یہ نہ بنائے وہ 1 نمبر کا گستاخ رسول ہو جاتا ہے، 1 نمبر کا گستاخ قرآن اور 1 نمبر کا حدیث کا دشمن ہو جاتا ہے. ہندوستان کے اندر، پورے عالم کے اندر جتنے باطل فرقوں کو باطل پنے کو پنپنے کے لیے جگہ دی، اللہ کی قسم یہ غیر مخلدوں کا پلیٹ فارم تھا. غلام احمد قادیانی کو پلیٹ فارم ملا تو یہی ملا، حسین بٹالوی کو پلیٹ فارم ملا تو یہی ملا، سر سید احمد خان کو پلیٹ فارم ملا تو یہی ملا. اور اسی طریقے سے یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے حنفی تھا، لیکن اس کو ان کاموں کے کرنے کے لیے حنفیت کی 4 دیواری میں اور حنفیت کے قلعے میں اس کو آزادی نہیں تھی، اس لیے اس نے چھلانگ لگا کر غیر مقلدیت کے گراؤنڈ میں جا کر پڑا. اب وہاں آزادی ہے، مادر کدھر آزادی ہے؟ اب وہ کہتا ہے یہاں مانو، نماز پڑھو، زور سے بولو، آہستہ بولو، نماز پڑھو، آمین کہو نہ کہو، نماز پڑھو، امام کے پیچھے پڑھو نہ پڑھو. اب وہ میدان ملا. اور یاد رکھو اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں علماء کی اور اہل علم کی اور نبی کے وارثوں کی اور نبی کے جانشینوں کی. اگر آپ نے توہین کی، نماز چھوٹ جائے قضا ہو سکتی ہے، داڑھی منڈ جائے کل داڑھی آ سکتی ہے، رمضان میں روزہ چھوٹ جائے کل رکھ سکتے ہیں،
لباس غیر اسلامی ہو اسے جلا سکتے ہیں، کل جبہ پہن سکتے ہیں. میرے اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لو، لکھ کر رکھ لو، اس تحریک کے اندر جو جاتا ہے وہ علماء کا دشمن بنتا ہے، اہل علم کا دشمن بنتا ہے، دین کا دشمن بنتا ہے، مدارس کا دشمن بنتا ہے، خانخواہ کا دشمن بنتا ہے. اور اس کے جہنمی ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ نبی کے جانشینوں کا وہ دشمن ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر جو پنجاب علاقے کا گورنر تھا پاکستان کے اندر، اللہ ایسے نمونے دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی ایک عورت نے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی. آسمہ جہانگیر یا آسیہ بھی جس کا نام تھا، اس نے گستاخی کی. اللہ جنرل ضیاء کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے. یہ حرامزادہ امریکہ تھا جس نے جنرل ضیاء کو جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا، اور آج تک اس کی جو ہے شہادت اور قتل کی گتھی نہیں سلجھ سکی. وہ جانتا تھا کہ جنرل ضیاء جو حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بالواسطہ شاگرد ہیں، یہی وہ جنرل ضیاء ہیں جو ایک وقت جو ہے مسجد حرام کے اندر انہوں نے اذان بھی دی تھی اور وہاں کی انہوں نے صفائی بھی کی تھی. اہل اللہ اولیاء اللہ سے ان کا گہرا تعلق تھا. جاتے جاتے انہوں نے جو ہے ٹینس پر پابندی لگا دی اور جاتے جاتے عورتوں پر پردہ جو ہے لازم کر دیا. انہوں نے اس زمانے کے اندر علماء کے مشورے سے ایک ایکٹ بنایا تھا، ایک قانون کی دفعہ بنائی تھی کہ توہین رسالت کا مرتکب یعنی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، نبی کو گالیاں دینے والا، اس کو سزا دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سولی دے دی جائے. زمانہ تھا، اپنا میدان تھا. انہوں نے الحمدللہ اس ایکٹ کو پاس کر دیا. جب یہ آسیہ اور آسمہ جہانگیر نے نبوت میں شان نبوت میں گستاخی کی تو ظاہر سی بات ہے ایک ملک میں کچھ اچھے بھی رہتے ہیں برے بھی رہتے ہیں. یہ بے نظیر بھٹو کی جو پی پی ہے پبلش پارٹی کیا ہے وہ، یہ لوگ کھڑے ہو گئے آسیہ کے حمایت میں. نانا امریکہ دباؤ ڈال رہا تھا، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ڈرون حملے سے جو لاکھوں شہید ہو گئے امریکہ کو اس کو فکر نہیں. جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، ایسے ملک کے اندر جس ملک کے اندر گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے. امریکہ کی رحم دلی، امریکہ کی ہمدردی، امریکہ کی مخالف دہشت گردی حمیت جاگ اٹھی. ہزاروں لوگ جو ہے روز مر رہے ہیں. ڈرون آتا ہے دھڑا دھڑ حملے کرتا ہے. پچھلے ہفتے ہمارے 3 اللہ والے جس کے اندر ایک شادی شدہ بزرگ تھے اور ان کی 4 سالہ بچی ان کی انگلی کو پکڑی ہوئی تھی، اسی حالت کے اندر ان ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. 3 علماء پچھلے جو ہفتے شہید کر دیے گئے. اور مسجدوں کے اندر اپنے قیدیوں کو اسلامی لباس پہنا کر ریموٹ کنٹرول سے اعتکاف کرنے والوں کے درمیان بمباری کرتا ہے، جمعہ کے دن کرتا ہے، لنگا ناچ رہا ہے. ایک عورت کے بارے میں ہمدردی جاگ گئی اس لیے کہ وہ عورت نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی تھی. بدقسمتی کی بات ہے، کان کھول کر سن لو. اسے تم دھمکی سمجھو، اسے تم وارننگ سمجھو، یا ملا کی بڑبڑاہٹ سمجھو، یا ایک مجنون کا دیوانہ پن سمجھو، لیکن کان کھول کر سن لو ورنہ کل تم پچھتاؤ گے. عالم کی توہین مت کرنا، عالم کی پگڑی مت اچھالنا، اور کسی عالم کے پیچھے ہاتھ دھو کر جو پڑے گا اللہ زندگی کے اندر اس کا انجام بتائے گا. جب یہ سلمان تاثیر نے امریکہ کے کہنے پر وہ بی بی آسیہ کی اس نے طرفداری کی تو پاکستان ملک کو بند کرایا ہمارے علماء نے، اہل حق دیوبندی علماء نے. مدارس بند ہوئے، سڑکیں جام ہوئی، چکا جام ہوا، دکان بند ہوئے. لاکھوں عاشقان رسول عشاق رسول میدان میں آئے. اس کمینی عورت کو پھانسی دے دو اور اس کو قتل کر دو، اس کے ٹکڑے کر کر کتے کے حوالے کر دو. لیکن یہ ظالم انسان سلمان تاثیر اپنے امریکہ کے نشے کے اندر بکتا رہا، بھونکتا رہا. نہ جی ہم تمہاری نہیں سنیں گے. پورے علماء، پورے نمازی، پورے مدارس، پورے اہل حق، پورے اہل دیوبند اور پورے سنی اہل سنت والجماعت ایک طرف، اور یہ کمینہ اور بے نظیر بھٹو کی جماعت مٹھی بھر ایک طرف تھی. لیکن مانا نے اور کہہ رہا تھا، جگہ جگہ جا کر وہ لوگوں کو قید کروا رہا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ممتاز قادری کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس صدی کا وہ ہیرو ہے، اس صدی کا وہ مرد مجاہد ہے
کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت کی جب طرفداری کی، وہی وہاں کس کو اللہ نے موت کا ذریعہ بنا دیا، اللہ نے قاتل اس کو بنا دیا اور دھڑا دھڑ گولیاں لگائی۔ میرے اللہ کی قسم، یہ تو زندگی اور موت لکھی ہوئی ہے۔ اگر ممتاز قادری مارتا بھی نہ، وہ مر جاتا، چھین سے مر جاتا، اس لیے کہ دانا پانی ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اس جو ہے نبی کے گستاخ کی طرفداری کرنے والے کو اللہ بتانا تھا کہ دنیا میں تیری موت کتے سے بدتر اور سور سے بدتر ہونے والی ہے۔ اس کی لاش تڑپتی رہی، اس کی لاش سڑتی رہی۔ مجھے اللہ کی قسم ابو لہب کا واقعہ یاد آ گیا کہ ابو لہب مرنے کے بعد ان کے بچوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ لوگوں کو جا کر، علماء کو جا کر، غریب موذنوں کو جا کر ان کے خاندان والوں نے لاکھوں روپے دی، زمین دینا چاہا، کھیت دینا چاہا، پراپرٹی دینا چاہی، دیکھو چپکے سے دے دیں گے۔ سلمان تاثیر یہ جو ہے ظالم کمینے کا تم نماز جنازہ پڑھا دو، قربان جائے اہل حق علماء پر آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے پیشاب کے قطروں کی نوک پر ان کمینوں کی مانگ کو ٹھکرا دیا۔ ایک ملا نہیں پیدا ہوا، ایک امام نہیں پیدا ہوا، ایک مؤذن نہیں پیدا ہوا جو سلمان تاثیر کے جسم کو ہاتھ لگاتا۔ لاش کے اندر بدبو آنے لگی، لاش کے اندر کیڑے آنے لگے۔ آپ کو زی ٹی وی میں نہیں ملتا نا، آپ کو نہیں ملتا نا سی این این میں، آپ کو بی بی سی میں نہیں ملتا نا، آپ کو نورانی محراب میں ملے گا۔ اور تحقیق کرو، جھوٹ ہو تو جو سزا وہ دینا۔ کیڑے پڑنے لگے، جسم میں تعفن پیدا ہو گیا، جسم کے اندر بدبو پیدا ہو گیا۔ تب یہ پبلس پارٹی کا ایک کوئی نمازی ادنا درجے کا اسے ایک چادر میں لپیٹ کر چپکے سے نماز جنازہ پڑھایا اور ملٹری کی سیکورٹی کے اندر مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ہے نبی کے گستاخ کا انجام، اور یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت کی طرفداری کرنے والے۔ اور ایک طرف تمہارے علاقے کا پروین توگاڑیا کہتا ہے ہمیں مکے میں زمین چاہیے، اگر تم ایودھیا کے اندر مسجد مانگتے ہو تو ہم تمہارے مکے میں جو ہے زمین مانگیں گے۔ وارے مسلمان تیری غیرت، وارے مسلمان تیری اسلامی حمیت، کس کے باپ کی زمین ہے ایودھیا کی؟ کس کے باپ کی زمین ہے کہ ہم بھکاری ہے کہ ہم مسجد کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہمارے مسائل میں لکھا ہوا ہے، ایک ڈھیلا غیر کا لے کر ہم استنجا نہیں کر سکتے، ہم غیروں کی زمین لے کر مسجد بنائیں گے؟ یہ تمہارے باپ کی زمین نہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، ہم بھکاری نہیں، ہمارا ادھیکار ہے، ہمارا حق ہے۔ تم نے حکومت کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر، آستھا کے بل بوتے پر تم جو ہے ہم سے ہماری زمین کو تم نے چھینا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ مکے آ کر تو دیکھ، ذرا گھس کر داخل ہو کر تو دیکھ، پتا چلے گا کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ کمینے ملون مردود کہیں کہ ہماری غیرت بڑھ چکی ہے۔ آپسی اختلافات، آپسی جھگڑے، آپسی مکتب فکر اچکنے والے یہود و نصارہ کے جو ہے نمائندے آج دعوت کے اسٹیج سے، تبلیغ کے اسٹیج سے، اور آج ممبر و محراب کے اسٹیج سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک پروین توگاڑیا آج ہمارے مکہ مکرمہ پر لب کشائی کر رہا ہے۔ اب تک کسی تنظیم کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا، اب تک کسی مسلمان کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ غیرت اور شرم اور حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ مسلمانوں اپنی غیرت کو بیدار کرو، ہم ناجائز کام نہیں کرتے۔ اگر شرعی اعتبار سے ثابت ہو جائے کہ یہ زمین مندر کی ہے اور بابری مسجد کی نہیں ہے، تم دو گے بھی تو ہم نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے وہ نمونہ پیش کیا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ گئے تو زمین کو وہاں کے لوگوں نے مفت دینا چاہا، نبی نے کہا کہ ہم مفت میں نہیں لیں گے، پیسہ دے کر آپ نے خریدا تھا۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے، یہ ہمارے نبی کی تاریخ ہے، یہ ہمارے نبی کا کیریکٹر ہے۔ ہمارے پاس ظلم، ہمارے پاس دہشت گردی روا نہیں ہے۔ تو کمینہ ہے، مکہ مکرمہ کے تعلق سے، بابری مسجد کے تعلق سے لب کشائی کرتا ہے، تاریخ کا تجھے علم نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو فتنہ ہے اتنا خطرناک فتنہ ہے، اس فتنے کو آپ اور گہرائی میں جانے کے لیے اگلی جمعہ اور حاضر ہونا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کلام پاک کا سمجھنا، یہ جو لوگ کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں غیر مقلد کتے، انگریز ملک وکٹوریہ کے بچے، ارے دیکھو صاحب یہ انگلش میں بخاری نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہے مدارس کو تالا لگا دو، اگر یہ دارالعلوم کو بند کر دو، اگر یہ ہے جماعت کے چلک پھرک کو بند کر دو، اگر یہ ہے مرکز نظام الدین پر تالا لگا دو۔ کیا ضرورت ہے
جب قرآن سمجھ میں آ رہا ہے اللہ پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پیغمبر کو طائف کی سرزمین میں زخمی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پیغمبر کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی کیا اللہ کو پسند تھا؟ پیغمبر کا کام کیا تھا؟ کارخانہ لگانا، کپڑے کی مل چلانا؟ پیغمبر کا کام تھا کتاب کو سمجھانا۔ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے آقا ہے، جو آقا آئے تو اس آقا کے سمجھنے کا برابری کا تو بات کرتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے عیسائی نے سوال کیا، حضرت کلام پاک کے اندر ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے انا کے معنی بے شک ہم، نحنو کے معنی ہم، نزلنا ہم نے اس کو اتارا، الذکر ذکر کو، نصیحت کو، وانا اور ہم لہو اس کے لحافظین ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عیسائی نے سوال کیا توریت کیا فلمی اسٹوری کا نام ہے؟ انجیل کیا ڈرامے کا نام ہے؟ توریت میں بھی تو خدا کے ذکر اور مواعظ ہیں، انجیل کے اندر بھی تو ذکر اور مواعظ ہیں، تو آپ کے قرآن میں جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو، اللہ یہ نہیں بولا انا نحن نزلنا القرآن، یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا ذکر، ذکر تو توریت بھی ہے، ذکر تو انجیل بھی ہے، اور ذکر بائبل بھی ہے، اور ذکر زبور بھی ہے، ذکر وید بھی ہے، ذکر رامائن مہابھارت بھی ہے، اس کے اندر نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو اس کلام پاک کی آیت سے ثابت ہو گیا جیسا آپ کا قرآن محفوظ ہے اور اس کا محافظ اللہ ہے، ہماری توریت بھی محفوظ ہے، ہماری بائبل بھی محفوظ ہے، اس لیے کہ وہ ذکر ہے، ذکر ہے نہیں ہے، ذکر ہے، اس میں کوئی برائی کا حکم نہیں دیا گیا، شراب کی منائی ہے، زنا کی منائی ہے، بدکاری کی منائی ہے، اسی کا نام تو ذکر ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر کا فون لگ سکتا ہو تو فون کر کر پوچھو کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب ذکر وہ بھی ہے، ذکر یہ بھی ہے۔ اور عیسائی نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا جب تک قرآن کا سیاق و سباق اور جب تک قرآن کی گہرائی کا پتہ نہیں لگتا، آج جو کتے بھونتے پھر رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، لو یہ قرآن آسان ہے، اس کا جواب دو۔ تو پوچھو، آپ فون کر کر پوچھو، میل کر کر پوچھو، اگر وہ جواب دے دے تو ٹھیک ہے، نہ تو انشاءاللہ ہم ذاکر نائک کے تعلق سے اور حقائق اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اور بتائیں گے کہ ذکر صرف قرآن کیوں ہے اور توریت بائبل انجیل کیوں نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حق پر قائم و دائم فرمائے، اللہ تعالی باطل فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔